1400 سال پہلے 61 ہجری 10 محرم ملک عراق کی سرزمین ایک صحرا میں ایک قتل ہوا۔ وہ قتل کسی عام انسان کا نہیں تھا، وہ رسول کے بیٹے کا قتل تھا، اور وہ قتل کرنے والے غیر مذہب نہیں تھے بلکہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ تاریخ انسانیت نے اس واقعے کو کتابوں میں لکھا، لیکن حکومتوں نے سر جوڑ لیے کہ کسی طریقے سے اس قتل کو چھپایا جا سکے، کیونکہ قاتلوں کا تعلق اہم لوگوں کے ساتھ تھا۔ لہذا ہر دور میں حسین کے قتل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی، یہ ارادہ خداوندی تھا، یہ لہو حسین کی تاثیر تھی کہ اللہ نے ایک قوم ایسے پیدا کر دی جنہوں نے ذکر حسین کو زندہ رکھا۔ اس لہو کو، اس خون کو ہر صورت میں، مجلسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں زندہ رکھا۔ اس قوم نے حسین کے قاتلوں کو کسی بھی صورت میں چھپنے نہیں دیا، لہذا دشمن حسین کے عاشقوں سے ڈر گیا اور کھل کے یزید کا دفاع کرنے سے لوگ کترانے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ چند عرصہ سے ایک سازش کے تحت مختلف مولویوں، مختلف مفتیوں کے بہانے سے یزید کو بچانے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ ایسی ہی کوشش چند دن پہلے پھر کی گئی کہ یزید نے براہ راست حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، یہ ایک طریقہ تھا حسین کے قتل سے یزید کو بری کروانے کا۔ لہٰذا میرے مذہب کا وتیرہ رہا ہے، میری قوم کا مہذب ترین شیوا یہ رہا ہے کہ ہم پہ اعتراض دشمن کہیں سے بھی کرے، ہم جواب منبر سے دیتے ہیں۔ اعتراض مسجد سے آئے، جواب منبر سے، اعتراض ٹی وی سے آئے، جواب منبر سے، اعتراض اخبار میں آئے، جواب منبر سے، کیونکہ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا بہتر ذریعہ یہ منبر ہے۔ ہمارا چینل بھی یہ ہے، ہمارا اخبار بھی یہ ہے، لوگوں تک ہماری بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے۔ لہٰذا مذہب جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں عرصہ چند دنوں سے مسلسل اس موضوع کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بات ارباب اقتدار تک پہنچے کہ اگر چند مولوی مختلف طریقوں سے یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ذاکر نائک کے ذریعے سے، کبھی مفتی منیب کے ذریعے سے حسین کے قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر دنیا اب آسانیوں میں آ گئی ہے، زمانہ گلوبل ویلیج بن گیا ہے، فاصلے سمٹ گئے ہیں، انسان لمحوں میں سالوں کی باتیں طے کر لیتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں تیری مرضی کا ملک کا کوئی چوک کوئی چوراہا منتخب کرتے ہیں، پھر کھل کے بات کرتے ہیں۔ ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام پہ، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام پہ۔ کام صرف اتنا کرنا ہے، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے، جس سے جرت بیان ہو وہ زحمت فرمائے۔ آئیں مل کے پوری جرت کے ساتھ حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ حسین کے قاتل ہمارے گھر سے نکلیں، ہم لعنت کرتے ہیں۔ حسین کے قاتل تمہارے گھر سے نکلیں، تمہیں لعنت کرنی پڑے گی۔ اب کھل کے بات کرتے ہیں، اگر حسین کے قتل میں بات ہو ہی گئی ہے تو پھر اب یہ بات ہم منطقی انجام تک پہنچا۔ اعتراض ہوا ہے ادھر سے، بات ختم ہوگی ادھر سے، جواب ہم دیتے ہیں۔ اگر قتل حسین کی فائل کھولی گئی ہے تو پھر ہم بھی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے، آپ تائید فرمائیں گے، میں چند جملے کہوں گا اور میں منبر چھوڑوں گا۔ ہمیں بھی صرف قتل حسین میں یزید نہیں چاہیے۔ 1400 سال سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے،
کہ صرف قتل حسین کا پروگرام بنانے والا یزید تھا؟ ایک لمحے کے لیے عقل کے ہوش کے ناخن لے کے ہمیں بتاؤ، یزید خود ہی تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا تھا؟ کیا اسے کسی نے ووٹیں نہیں دی تھی؟ کیا اسے کسی نے بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے ہاتھ پہ کسی نے بیعت نہیں کی؟ تم نے صرف اکیلا یزید دکھایا، یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ کن لوگوں کی ووٹوں کے ساتھ یزید خلیفہ بنا؟ اگر بات اب ہو ہی گئی ہے تو پھر بات کھل کے کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ. ہم پڑھتے ہیں حسین کا کردار، تو ہمیں سنا یزید کا کردار. ملک کا کوئی چوک ہو، کوئی چوراہا ہو، پاکستان کا کوئی چینل ہو، میرے مذہب کے کسی عالم دین کو زحمت نہ دینا، وہ تبلیغ دین میں مصروف ہے. یہ حسین کا ماتمی آنے کے لیے تیار ہے. ہم تمہیں تیری کتابوں سے حسین بھی دکھا دیتے ہیں، تیری ہی کتابوں سے یزید بھی دکھا دیتے ہیں. حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا پشتل بن عنیف عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں میسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا. حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرثیہ یزدان بن گیا، میدان میں آیا کل ایمان بن گیا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا. یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا. اس لیے حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملے کہے تھے، اور ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں. اپنے لاکھوں تو لے آ، 72 میں لے آتا ہوں. قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مولا. سارے بولو مل کے آخر تک حیدری. نعرہ حیدری. آئیں ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ. صرف اکیلا یزید مجرم نہیں، یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا، حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا. اس لیے تو میرے مالک حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، ولید کیا چاہتا ہے یزید؟ اسے کہا بیعت. حسین نے جو جملے کہے وہ جملے آج بھی مولوی کے چہرے میں تماچا ہے. حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا آئے. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. یزید بھی اکیلا نہیں. ہمیں چھوٹا یزید نہ دکھا. جو بول سکو وہ زحمت فرماؤ. ہم تمہیں حسین کا قتل ہضم نہیں ہونے دیں گے. ہماری مجبوری ہے. ہمارے جنون کا نام حسین ہے، ہمارے عشق کا نام حسین ہے. تو مجھے مارے گا کوئی اور آ جائے گا،
اسے مارے گا کوئی اور آ جائے گا، تو بیٹے قتل کرے گا ہماری بیٹیاں بازاروں میں آ جائیں گی۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں حسین بھی اکیلا نہیں تھا، یزید بھی اکیلا نہیں تھا۔ جس نے حسین سے بیعت مانگی وہ تو لعنتی ہے جس نے علی سے بیعت مانگی۔ صرف حسین سے بیعت کا مطالبہ نہیں۔ کیا کہنے حسین تیرے انتقام کے، کیا کہنے حسین تیری جرت کے، کیا کہنے نبی کے بیٹے تیرے جنگ کرنے کے انداز کے۔ قبلہ نقوی صاحب تشریف فرمائے، میرے بھائی کامران تشریف فرمائے۔ 4 قتل اس سے پہلے امت چھپا چکی تھی، 4 حجتوں کے قتل امت نے چھپا دی۔ نبی حجرے میں قتل کیا، آج تک ہمیں بتایا طبعی موت مرے تھے، معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں۔ زہر دیا گیا رسول کو۔ مجھے کوئی میرا اہل سنت بھائی پریشان ہے، صحیح بخاری ابھی منبر پہ لے کے آؤ۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے آخری وقت میں نبی کو دوائی پلائی جا رہی تھی اور نبی انکار کر رہے تھے۔ دوائی میں شفا ہوتی تو نبی انکار نہ کرتا۔ رسول کا قتل حجرے میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کو بدماش کے ذریعے مسجد میں قتل کروایا گیا، قاتل چھپ گیا۔ حسن کو بھیڑ کے ساتھ تیر مروائے گئے۔ فضائل سننا، گھر میں بیوی کے ذریعے زہر دلوائی گئی، اصل قاتل چھپ گیا۔ 4 قتل انہوں نے چھپا لیے تھے، اب یہ چاہتے تھے 5واں قتل بھی چھپانا۔ کیا کہنے حسین تیرے انتقام کو۔ حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا۔ نانے کا قاتل، باپے کا قاتل، حسین نے سب کے قاتل اکٹھے کیے۔ حسین گھیر کے کربلا میں لایا۔ حسین نے کہا اب قتل حجرے میں نہیں ہوگا۔ حسین نے ہتھیلی جیسا میدان ڈھونڈا، حسین نے چٹیل صحرا ڈھونڈا، حسین نے صحرا میں ادھر کیے سارے قاتل، ادھر کھڑے کیے صرف 72۔ آؤ میں تمہیں حسین کے لڑنے کا انداز سکھاؤں۔ 26 رجب کو ولید نے کہا بیعت، حسین نے کہا نہیں۔ دعا فرمائیں گے سرکار، امام حسین نے کہا نہیں۔ ولید نے سمجھا یہ صرف اکیلی نہیں ہے، اس نہیں کو ہاں میں بدل دیں گے۔ یہ نہیں دربار سے نکلی، یہ 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی۔ 72 نے بھی کہا نہیں، پورا زور لگایا، تخت، تاج، حکومت، پیسہ، لالچ، نہیں ہاں میں نہ بدلی۔ یہ حسین کے 72 کربلا میں کھڑے کر کے اس نے کہا انہیں سامنے موت دکھاؤ، یہ نہیں ہاں میں بدل دیں گے۔ نہیں پھر بھی ہاں میں نہ بدلی، ہاں ادھر سے ایک ہاں نہیں میں بدلی۔ ادھر سے ایک بھی نہیں ہاں میں نہیں بدلی۔ 72 نہیں وہی کی وہی کھڑی رہی۔ 72 نے کہا نہیں 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 نہیں۔ مجمع دیکھے میں تمہیں حسین کا اختیار سناؤ۔ 72 نے کہا نہیں۔ یزید نے 72 کربلا میں قتل کروا کے سوچا کہ شاید اب حسین کی نہیں زمانے سے چلی گئی ہے، اب کوئی بھی نہیں نہیں کہے گا۔ شام غریبہ کو وہی نہیں کائنات میں ایسے پھیلی، وہ ہر مذہب میں چلی گئی، وہ ہر فرقے میں چلی گئی، وہی نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ آج ہم بھی اسی نہیں پہ کھڑے ہیں۔ بندے ہمیں کہتے مہینے چھوڑو، ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے، ماتم چھوڑو نہیں چھوڑیں۔ آج ہم بھی ہمارے وجود کا حصہ۔ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں نہیں
آج لاکھ دھمکی دو ہماری نہیں ہاں میں نہیں بدلے گی. ماتم چھوڑو نہیں چھوڑیں گے, جلوس روکو, مجلس بند کرو, زنجیر نہ مارو, علی ولی اللہ نہ پڑھو, اب یہ نہیں کوئی بھی بدلے, ہم یہ نہیں پہ کھڑے, یہ نہیں ہمیں حسین نے دی. ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ آخر یزید تخت پہ بیٹھا کیوں تھا, اسے بٹھانے والے کون تھے؟ خود ہی جا کے نبی کے تخت پہ بیٹھ گیا. آخر کسی نے ووٹیں دی تھی تو بنا تھا. تو کیا تھا وہ؟ یہودیوں کا خلیفہ تھا, عیسائیوں کا حکمران تھا, مسلمانوں کا خلیفہ تھا. ارے پورا مجمع چپ ہو جائے, میں قبلہ وقار نقوی صاحب سے داد دینے لگا ہوں. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. ہمیں بتاؤ اس کی پارٹی کون سی تھی, وہ کس پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا, اسے الیکشن میں لے کے کون آیا؟ تو اب شیعوں کو پاگل بنانا چھوڑ دو. ہماری قوم بڑی سادہ ہے, بندے کے نام کے ساتھ حسین لکھا ہونا یہ شیعہ سمجھ رہے, یہ ہر آنے والا صدر وزیر اعظم خود ہی شیعہ بنا دیتے ہیں. سادہ ہے نا, حسین سے پیار کریں. کوئی بندہ علم کے سامنے گاڑی رو کے سلام کرے نا, یہ کہتے شیعہ. اور لوگوں نے پھر یہی وتیرہ بنا لیا. بندے کیا کرتے ہیں, اب بندے علی کا ساتھ نہیں دیں گے, بطول کا ساتھ نہیں دیں گے, حسن کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن جب حسین کی باری آئے گی نا پھر انہیں پتا چلے گا اگر حسین کا ساتھ نہ دیا تو پھر یزید کی طرف جانا پڑے گا. جب ہم علی کی بات کرتے پھر کہتے نہیں جی بڑے لوگوں کی بات ہے, ہمیں کیا پتا کون صحیح تھا کون غلط. ہم بطول کی حق کی بات کریں کہتے عقل ہی نہیں مانگتی. کیسے ہو سکتا ہے بی بی مانگے اور کوئی حق نہ دے, وہاں فیصلہ نہیں کرتے. ہم حسن کی باری بات کریں کہ کس نے دفن نہیں ہونے دیا, کہتے نہیں ہو ہی نہیں سکتا, کیسے ہو سکتا. لیکن جب حسین کا نام آئے اب پھر بندے کیا کرتے ہیں, 10 محرم جب محرم آتا ہے 2 سوٹ کالے سلوائے, 1 پانی کی سبیل لگائی, 4 دیگیں حلیم کی بانٹی, اور حسینی. دیگیں دینے سے حسین نہیں ملتا, نہ میری جان یہ فلسفہ تبدیل کرو. پانی کی سبیلیں لگانے سے حسین نہیں ملے گا. حسین کو صحیح کہنا ہے تو سارے حسین صحیح کہنے پڑیں گے, یزید کو غلط کہنا ہے تو سارے یزید غلط کہنے پڑیں گے, کیونکہ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. صرف حسین صحیح, حسین کا پورا نظام ٹھیک, صرف حسین صحیح نہیں, حسین کا مکمل نظام ٹھیک. صرف یزید غلط نہیں, یزید کا مکمل نظام غلط ہے. یزید کس نظام کے تحت آیا تھا؟ ووٹوں سے. اس کا مطلب جسے بھی امت تخت پہ بٹھا دے وہ غلط ہوتا ہے. نسیم علیہ صاحب یزید کو اس کے باپ نے نامزد کیا تھا, اس کا مطلب جس سے جانے والا نامزد کر کے چلا جائے وہ بھی غلط ہوتا ہے. یزید کو کمیٹی نے بنا دیا تھا, اس کا مطلب جو کمیٹی سے بنے وہ غلط ہو. حسین کمیٹی کا بنایا امام نہیں تھا, حسین ووٹوں سے بنا امام نہیں تھا, حسین اللہ کا بنایا ہوا تھا. حسین نے کربلا میں بتا دیا بندوں کے بنائے غلط ہوتے ہیں, اللہ کے بنائے ٹھیک.